بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بربادی ہے ایسی عورت کے لیے۔ ناظرین، ایسی لڑکی کا گھر بسنا مشکل ہے جو شادی کے بعد رہتی تو اپنے شوہر کے پاس ہے، لیکن سنتی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی ہے۔ شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کا رتبہ سب سے بلند ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اور تباہی ہے ہر اس عورت کی جو شادی کے بعد شوہر کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتی ہے اور اپنے شوہر کو نظر انداز کرتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے متعلقہ معاملات اپنے ماں باپ کے گھر پہنچائے اور وہاں سے ہی ان معاملات کا حل نکالے، اپنے شوہر کے فیصلوں کی بجائے اپنے ماں باپ کے فیصلے کو افضل سمجھے اور اپنے آپ کو شوہر کے تابع کرنے کو اپنی توہین سمجھے، جن باتوں کو عیاں کرنا اس کا شوہر پسند نہ کرے اور وہ عورت ان سب باتوں کو زمانے میں عیاں کرتی پھرے، اور جن لوگوں کا شوہر کے گھر آنا اسے پسند نہ ہو اور وہ عورت ایسے ہی لوگوں کو بلاتی پھرے، اور جن لوگوں کے گھروں میں بیوی کا جانا شوہر کو پسند نہ ہو بیوی ان گھروں میں جائے، ایسی عورت جس کو اپنے شوہر کی بجائے باہر کے لوگوں سے سکون میسر ہو، تو ناظرین بربادی ہے ایسی عورت کے لیے جو شوہر کے سامنے اونچی آواز رکھے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ایسی عورت کے لیے۔ ایسی عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہے یا خفا ہے، یقیناً ایسی عورتوں کی کثرت جہنم کو بھر دے گی۔ ناظرین، اسلام اس معاملے میں ہمیں کیا حکم کرتا ہے اور ایسی عورتوں کی اسلام میں کیا سزا ہے، میں آپ لوگوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے ذمہ اپنے اللہ کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ ناظرین، شوہر کا مقام دین کی روشنی میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت میں موجود اس کی خوبصورت آنکھوں والی حور اس کی دنیاوی بیوی سے کہتی ہے، تیرا ستیہ ناس ہو، اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے اور جلدی ہی تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس جنت میں آنے والا ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مرے اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ناظرین، جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی اور اکثریت عورتوں کی وجہ جہنم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے والی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے خامند اور اس کے احسان کی ناشکری کرتی تھیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ میں سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے، میں نے ساری زندگی تم میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔